السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے نصاب میں شامل آج کی یہ 70 نمبر حدیث، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس حدیث میں درود و سلام کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ترغیب موجود ہے اور تاکید موجود ہے۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنا مومن کا حق بھی ہے، اور یہ حکم الہی کی تکمیل بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان اور مومن کی والہانہ محبت و عقیدت کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، وہ انتہائی بخیل آدمی شمار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ آدمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر ہو تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات پہ جتنے احسانات ہیں، اپنی اس امت پر، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے بھی احسانات نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک اور بدعت سے اور جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ شاعر کہتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کائنات پر بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان کے احسانات تو ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ایک ادنا سی کوشش کر سکتے ہیں، اور جس کا ہمیں اسلام نے، اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تعلیم فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا، درود بھیجنے والے کو خود بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات خود شامل ہے۔ میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ محتاج ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی شان اور عظمت والا بنایا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں، خود درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، اس میں سراسر ایک ایمان والے کا ہی فائدہ ہے۔ دوسری بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کوئی بھی اور عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، اس میں بندے کے ساتھ اللہ رب العزت اس عبادت میں شریک نہیں ہوتے، لیکن یہ درود بھیجنے والی ایک ایسی عبادت ہے یا ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات خود شریک ہے، خود اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک اور نقطے کی بات ہے کہ درود ایک ایسی دعا ہے کہ جس کا قبول ہونا یقینی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کرے، یہ دعا ایسی ہے کہ جو یقینی طور پر قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں، رحمت نازل کر رہے ہیں، تو یہ دعا قبول ہو۔ اس لیے علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بھی بیان کیا کہ ہم جب بھی کوئی دعا مانگے اس سے پہلے اگر درود شریف پڑھ لیا جائے اور دعا کے آخر میں بھی اگر درود شریف شامل کیا جائے تو اس دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جی، اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ درود بھیجنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ بلکہ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کتنی ہی پیاری حدیث ہے، کتنی ہی اس میں فضیلت درود کے لیے کہ ہمارے اس میں درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما رہا ہے، اور کبیرہ اللہ تعالیٰ ان پر توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے 10 درجات بھی بلند فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے پاس پہلے آنے والا یا میرے قریب جو ہے وہ ہوگا جو مجھ پر اکثر درود بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابی ابن کعب بہت مشہور صحابی ہیں جنہیں قاری قرآن کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دن کی جو عبادات ہیں اس کا معمول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جو میرے معاملات ہیں یا معمولات ہیں عبادت کے، اس میں جو چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ آپ پر درود بھیجنے کے، یعنی کہ اگر میری جو معمولات ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو چوتھا حصہ اس پر مشتمل ہے کہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
کہ اگر میں دن کا جو ہے نصف حصہ آپ پر درود بھیجوں اور نصف حصہ باقی جو معمولات ہیں یا عبادات ہیں وہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعریف کی کہ بہت اچھا، اگر تم اس سے بھی بڑھا لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں 2/3 حصہ جو ہے آپ پر دروشی پڑھنے میں وقف کروں اور 1/3 ہے وہ دوسرے عبادات پہ رکھوں، یعنی نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے، فرض عبادات یعنی نماز روزہ یہ تو ہونے ہی ہیں، یہ نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پھر تعریف کی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے بھی بڑھاؤ تو بہتر ہے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنے نفلی عبادات یا معمولات جو ہیں وہ سارے آپ پر درود بھیجنے پر وقف کروں تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امور کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، یعنی جب تم درود بھیجنے میں لگے جاؤ گے تمہارے جو دوسرے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود حل کر دے گا اور تمہارا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور درود نہ پڑھنے پر جب آپ کا ذکر ہو تو اس پر کچھ وعید بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، ان کے لیے یہ ایک نیا معاملہ تھا، بڑا عجیب تھا، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آج جو ہم نے دیکھا ہے پہلے کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھنے لگا پہلا قدم تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 جو ہے بد دعائیں کی۔ پہلی یہ کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ آدمی کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اس کے باوجود اس نے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر مغفرت نہ کرا لی۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بد دعا یہ تھی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا نام جب بھی آئے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر کیا جائے تو کم از کم 1 مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ درود شریف کون سا پڑھا جائے؟ تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے، جس کو علماء نے بھی اختیار کیا، کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی کہ اس طرح درود بھیجو
اس طرح سلام بھیجو تو وہ درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یا اس کے علاوہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مسند احادیث میں جو درود شریف مذکور ہیں ان میں سے کسی کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.